بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم ان سنجیدہ سوالات پر بات کریں گے جو سچ اور جھوٹ کو واضح کرتے ہیں اور قوم کے سامنے حقائق لاتے ہیں، اور انہی حقائق پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان سلیم بلوچ۔ آئیں انہیں ویلکم کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر بلوچ لبریشن آرمی کے لوگ سیکیورٹی فورسز کی وردیوں میں ویڈیوز کیوں بناتے ہیں؟ آپ براق ڈیجیٹل کے ناظرین کو ان وردیوں اور ان ویڈیوز کی حقیقت بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حزبہ، یہ فتنہ حل ہندوستان کی دہشت گرد جب بھی ہماری ہی افواج کی بنائی ہوئی جعلی وردیوں کو زیب تن کرتے ہیں اور پہنتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور ایک منظم یہ ہائبرڈ وار اسٹریٹجی کے تحت یہ اپنی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ فتنہ حل ہندوستان ابھی زمینی جنگ مکمل طور پر ہار چکے ہیں۔ اس وقت فتنہ حل ہندوستان زمینی جنگ پر میں سمجھتا ہوں مکمل طور پر فنا ہو چکی، ختم ہو چکی، دفن ہو چکی ہے۔ فتنہ حل ہندوستان افواج پاکستان کا مقابلہ زمینی طور پر کر ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر اس وقت فتنہ حل ہندوستان کسی بھی قسم کی ایک جنگ لڑ رہی ہے تو وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں نفسیات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس وقت وہ ذہنیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے اس نفسیات کی جنگ کو اور اپنے اس ذہنیت کی جنگ کو وہ سوشل میڈیا پر لڑ رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو بیوقوف بنایا جا سکے، بلوچستان کے نوجوانوں کے دلوں میں ریاست کے خلاف ابہام پیدا کیا جا سکے، اور ریاست کے خلاف بلوچستان کے نوجوانوں کے دلوں میں بد اعتمادی جیسے اوصاف پیدا کیے جا سکیں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو یہ علم ہے کہ فتنہ حل ہندوستان ایک جعلی، من گھڑت اور جھوٹی ایگزسٹنس رکھتی ہے۔ یہ جب بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز کے وردیوں کو استعمال کرتے تو ہمیں بلوچستان کے نوجوانوں کو یہ علم ہے کہ اس کے پیچھے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہی یوز لیس اہلکاروں کو ہماری افواج کی بنائی ہوئی جعلی وردیاں پہناتے ہیں، پھر ان کو قتل کرتے ہیں، پھر ان کی ویڈیوز کو وائرل کرتے ہیں، تاکہ یہ دنیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر سکے کہ فتنہ حل ہندوستان کی ایک بہت بڑی اسٹرانگ اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے، جو کہ حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ اپنے ہی کارندوں کو، اپنے ہی درندوں کو ہماری افواج کی جعلی بنائی ہوئی وردیاں اس لیے پہناتے ہیں تاکہ یہ کسی مخصوص علاقے کے شہریوں پر مظالم کے تمام پہاڑ توڑے یہ لوگ، اور بعد میں دنیا میں یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کرے کہ شاید افواج پاکستان کسی طبقے پر یا کسی بھی مخصوص علاقے کے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے، جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ ویڈیوز بھی بلوچستان میں اور پاکستان میں نہیں بنائے جاتے، یہ ویڈیوز ان علاقوں میں بنائے جاتے ہیں جو کہ بلوچستان کے صحراؤں کے ساتھ، بلوچستان کے ساحل کے ساتھ، اور بلوچستان کے پتریلے علاقوں کے پہاڑوں کے ساتھ، اور بلوچستان کی میدانی علاقوں کے ساتھ مشابہ رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ اپنی فیک ایگزسٹنس کو ریئل بنانے کے لیے آج پوری دنیا کے سامنے یہ حقیقت ہے کہ یہ میڈیا وارفیئر چلا رہے ہیں، یہ باقاعدگی کے ساتھ ایڈیٹنگ کرتے ہیں، یہ باقاعدگی کے ساتھ بیک گراؤنڈ ساؤنڈز یوز کرتے ہیں، یہ باقاعدگی کے ساتھ AI جنریٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ یہ دنیا میں یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کر سکے کہ فتنہ حل ہندوستان کامیاب ہو رہی ہے یا فتنہ حل ہندوستان افواج پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے۔ تو میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بیوقوف بنایا جا سکے، آپ کو خام خیالی میں رکھا جا سکے، اور آپ کے دل میں خوف و ہراس بٹایا جا سکے تاکہ آپ ان کی طرف متوجہ ہو، آپ ان کی طرف اٹریکٹ ہو۔ آپ کی ریاست نے جو کرنا تھا، آپ کی ریاست تو کر چکی ہے، آپ کی ریاست زمینی طور پر ان کو فنا کر چکی ہے، آپ کی ریاست ان کو ختم کر چکی ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کے افواج کا سامنا یہ زمینی طور پر کر سکیں۔ لیکن اب یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، نفسیات کی جنگ، اور میں سمجھتا ہوں یہ ذہنوں کی جنگ، جس کے ذریعے یہ آپ کے مائنڈ کو یہ رغمال بنانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو یہ آپ کی نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فرنٹ لائن پر آئے، وہ اپنے قوم کی ڈیفینس کریں، وہ اپنے قوم کی آواز، حق کی آواز پوری دنیا میں پھیلائے، اور فتنہ حل ہندوستان کی اس اسٹریٹجی کو بھی ناکام بنائے۔ بالکل سر، آپ یہ بتائیے گا کہ سریاب روڈ کے رہائشی حاجی سمیع اور بلال کی گرفتاری نے دہشت گردوں کے مالی اور رابطوں کے نیٹ ورک کو کس طرح نقصان پہنچایا ہے؟ دیکھیں حزبہ، یہ حاجی سمیع اور بلال کی گرفتاری میں نہیں سمجھتا کہ صرف دو افراد کی گرفتاری ہے، بلکہ یہ افواج پاکستان کی طرف سے فتنہ حل ہندوستان کے لاجسٹک، فتنہ حل ہندوستان کے مالی جو نیٹ ورکس ہیں ان پر ایک کاری ضرب لگائی گئی ہے، کیونکہ یہ حاجی سمیع اور بلال دونوں فتنہ حل ہندوستان کے مخبر تھے۔ یہ ایک خاموش دہشت گردانہ، شدت پسندانہ تحریک کے پیچھے بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ دہشت گردی کر رہے تھے، یہ فتنہ حل ہندوستان کی سہولت کاری کر رہے تھے، یہ فتنہ حل ہندوستان کے روابط کاری کر رہے تھے، یہ فتنہ حل ہندوستان کے لیے خاموشی کے ساتھ بلوچستان میں فتنہ اور فساد پھیلا رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان دونوں کو، حاجی سمیع اور بلال کو گرفتار کر کے
فتنہ ہندوستان کو ایک پیغام دیا ہے کہ اب مزید بلوچستان کی سرزمین پر کسی بھی قسم کی دہشت گردوں کی سہولت کاری برداشت نہیں کی جا سکے گی. لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آجی سمیع جو کہ ایک دہشت گرد ہے, بلال جو ایک دہشت گرد ہے, جو بلوچستان میں قتل عام میں ملوث رہے ہیں, جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے میں سہولت کاری میں ملوث رہے ہیں, ان کے لیے بھی سوشل میڈیا پر فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد آواز بلند کر رہے ہیں. تو میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے باخبر رہنا چاہیے کہ جو دہشت گردانہ قوتیں ہوتی ہیں وہ صرف بندوقوں, بم و بارود کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی. دہشت گرد قوتوں کی سہولت کاری ہوتی ہے, دہشت گرد قوتوں کی روابط کاری ہوتی ہے, دہشت گرد قوتوں کے لیے مخبری اسی طرح کے دہشت گرد کرتے ہیں. تو جب ریاست ان کو پکڑتی ہے تو آپ کی بہتری کے لیے پکڑتی ہے. آپ کبھی بھی BYC کے ان فیک پروپیگنڈاز میں نہ آئیں. BYC کی کا تو میں سمجھتا ہوں یہ دندا ہے, یہ ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ وہ ہر اپنے دہشت گرد کو, ہر ایک مخبر کو, ہر ایک سہولت کار کو مسنگ قرار دیتے ہیں. ابھی آپ کی ریاست نے پچھلے 6 سے 7 مہینوں میں بلوچستان کی تاریخ میں وہ قربانیاں انہوں نے دی ہے کہ شاید دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی فوج نے اتنے کم عرصے میں نہیں دیے ہوں گے. آپ کی فوج نے پچھلے 7 سے 8 مہینوں میں بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے ساتھ لڑتے ہوئے لاتعداد اپنی جوانوں کے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو چن چن کر مارا گیا ہے. فتنہ ہندوستان کے روابط کے ذرائع توڑے گئے ہیں. فتنہ ہندوستان کی مالی مدد کے ذرائع توڑے گئے ہیں. فتنہ ہندوستان کو یہ پیغام اب پہنچا دیا گیا ہے کہ اب مزید تمہاری شاخوں پر حملہ نہیں ہوگا بلکہ تمہاری جڑ کو اکاڑ دیا جائے گا. اور انشاءاللہ ریاست بیدار ہے, ریاست اس وقت طاقتور ہے, اور ریاست انشاءاللہ طاقت کے ذریعے فتنہ ہندوستان کا بلوچستان میں ضرور خاتمہ کرے گی انشاءاللہ. سر آپ یہ بتائیے گا کہ بلوچ نوجوانوں کو گمراہ کون کرتا ہے؟ قادر کاشانی جو ایک محب وطن تھا, اسے کس نے گمراہ کیا جو وہ BLA کا کمانڈر بنا؟ دیکھیے, قادر کاشانی بڑے ایک بلوچستان کے محب وطن گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد محترم کی ڈالبندین میں بہت بڑی کاروباری ایک چین ہے. نہ کسی قسم کی ان کی محرومی تھی, نہ کسی قسم کی ان کے پاس کمی تھی. قادر کاشانی پاکستان کے ایک محب وطن بیٹے تھے اور بلوچستان حکومت نے انہیں اسکالرشپ کی بنیاد پر UMT یونیورسٹی لاہور بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں جائے, وہ تعلیم حاصل کرے, وہ کچھ سیکھے, وہ لکھنا سیکھے, وہ پڑھنا سیکھے, وہ بولنا سیکھے, اور تاکہ وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. وہ آ کر بلوچ معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی کام کرے, وہ اپنے والدین کا نام روشن کرے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایک دفعہ پھر اسی چیپٹر کو دہرایا گیا. ہمارے ایک معصوم بلوچستانی نوجوان کو برین واش کیا گیا. فتنہ ہندوستان جن اپنی خواتین کو پنجاب کی یونیورسٹیز میں خاص طور پر لانچ کرتی ہے اسی طرح کے محب وطن نوجوانوں کو ٹریپ کرنے کے لیے, BYC کی باقاعدہ ایک ایسی ونگ بنائی گئی ہے کہ یہ لوگ بلوچستان سے اپنے کچھ خواتین کو پنجاب کی یونیورسٹیز میں لانچ کر دیتے ہیں تاکہ وہ خواتین انہی نوجوانوں کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنائیں, ان کو ہنی ٹریپ کرے اور انہیں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردانہ گروہوں میں شامل کرے. تو میں سمجھتا ہوں قادر کاشانی کا آج ذمہ دار BYC ہے. BYC کی وہی خواتین جنہوں نے اسے ٹریپ کیا, BYC کی وہی خواتین جنہوں نے اس نوجوان کی ذہن سازی کی اور اسے بم بارود اور بندوق اٹھانے پر مجبور کر کے اس کے روشن مستقبل کو انہوں نے تاریک کیا. تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ چیپٹر دہراتے رہیں گے اور ہم دیکھتے رہیں گے, ہم قوم کے سامنے حقائق لاتے رہیں گے, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب بلوچستان میں مکمل طور پر قانون کا نفاذ ہوگا اور قانون انشاءاللہ ایکٹیو ہوگی, اور قانون ان کے خلاف ایسے ایکٹیو ہوگی کہ ان کو انشاءاللہ چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. چاہے ان کا کوئی مرد دہشت گرد ہو, چاہے ان کا کوئی خواتین دہشت گرد ہو, یہ سب قانون کے شکنجے میں آئیں گے اور انشاءاللہ یہ قوم کو جواب دہ ہوں گے انشاءاللہ. سر آپ یہ بتائیے گا کہ اطلاعات کے مطابق کل رات سرحد پر افغان حکومت نے حملہ کرنے کی کوشش کی, تو اس سے ہماری سیکورٹی فورسز نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے, آپ نے بالکل درست فرمایا. کل رات فتنہ الخوارج کی پشت پناہی کرنے والے افغان رجیم نے ہمارے سرحدی علاقوں میں, بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں, خیبر پختونخوا کی سرحدی علاقوں میں ہمارے پختون عوام کے خلاف, ہمارے بلوچ عوام کے خلاف انہوں نے بھرپور جارحیت کرنے کی کوشش کی. لیکن میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو حقیقی محافظ ہے, جو ہمارے اصل محافظ ہے, جو اس ملک کے باوردی افواج کے بیٹے ہیں, انہوں نے فتنہ الخوارج کی پشت پناہی کرنے والے افغان رجیم کے تمام منصوبوں کو چند لمحوں میں خاک میں ملا دیا. اور ہمارے بارڈر سے, ہماری سرحدوں سے, بلوچستان کی سرحدوں سے, خیبر پختونخوا کی سرحدوں سے افغان رجیم کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اب پاکستان میں کسی بھی قیمت افغان رجیم کی کسی بھی جارحیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اور ہر قیمت پر پاکستان کی دفاع کی جائے گی, اور قوم اور افواج کو کسی بھی قسم کی انشاءاللہ زخم آنے نہیں دیا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں افغان رجیم اس طرح سے اب فتنہ الخوارج کی جو پشت پناہی کر رہی ہے اور اس طرح اقدامات جو وہ کر رہی ہے, ہمارے بارڈرز پر جارحیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ہماری سویلین آبادیوں کو جو ہمارے بارڈرز کے اطراف میں رہتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی, تو وہ اس بات سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ فتنہ الخوارج افغان رجیم میں سے ہے اور افغان رجیم فتنہ الخوارج میں سے ہے.
تو جو ہمارے اطراف میں جو بسنے والے ہمسایہ ممالک ہیں یا مسلم امہ ہیں وہ اس چیز پر نظر رکھیں، وہ دیکھیں کہ ایک افغان رجیم ایک ایسے دہشت گرد کی سہولت کاری کر رہا ہے جو ہمارے ملک میں عام شہریوں کے قتل عام میں ملوث رہا ہے۔ جب ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو یہ مسلمانیت کا کارڈ پلے کرتے ہیں، جب ہم ان کو خوب مارتے ہیں، ہم ان کے گھر میں گھس کر ان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کرتے ہیں، تب یہ پوری دنیا کے سامنے سویلینز کا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کے کسی سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن ہاں یہ بات دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ افغان رجیم اس فتنہ الخوارج کی پشت بنائی کر رہی ہے جو ہماری سویلینز کو ٹارگٹ کرنے میں ہمیشہ ملوث رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کو ان اقدامات پر فتنہ الخوارج اور افغان رجیم کی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ افغان رجیم ان کا سایہ دار ہے اور یہ ان کے پشت پناہ ہے۔ لیکن افغانستان کو بھی یہ میں بتا دوں کہ اگر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جاریت ہوگی تو افغان سرزمین پر بھی فتنہ الخوارج سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر کوئٹہ اور اسلام آباد میں خودکش حملے ہوں گے تو ان کے جلال آباد اور کندہار میں انشاءاللہ دن کی روشنی میں انہیں پاکستان فضائیہ کے طیارے نظر آئیں گے۔ یہ ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کے صبر کو ایک دفعہ واپس مت آزمائیں۔ بہت شکریہ سر۔ آخر میں آپ یہ بتائیے گا کہ گوادر میں ہونے والی یوتھ سمٹ کیا واقعی ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے موقع دے رہی ہے یا یہ صرف ایک دکھاوا ہے؟ دیکھیے میں بلوچستان گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یوتھ سمٹس کے ذریعے سے ہماری یوتھ کو انگیج کی جا رہی ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سیاست میں اور قومی سلامتی کے معاملات میں اور سیاسی معاملات میں اور موسمیاتی معاملات میں اپنے ماحولیاتی معاملات میں یوتھ کو ہمیشہ انگیج رکھیں۔ لیکن میں براق ڈیجیٹل کے توسط سے بلوچستان گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں یوتھ نیریٹو بلڈنگ پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے چاروں اطراف میں فتنہ ہندوستان نے ایک پروپیگنڈا ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے۔ اس ایٹماسفیئر کو ہمیں ہی ختم کرنا ہے، ہمیں اپنے یوتھ کی ذہن سازی جو انہوں نے کی ہے اسے ہمیں واش کرنا ہے، یوتھ کو صحیح راستے پر لانا ہے اور یوتھ کے سامنے حقائق رکھنے ہیں۔ یوتھ کو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ آپ کے افواج کی کیا قربانیاں ہیں اور آپ کے ریاست کے کیا اقدامات ہیں اور دہشت گرد کس طرح سے آپ کو ٹریپ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان حکومت کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور یوتھ کو سلامتی کے معاملات سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کا ساتھ دے، وہ افواج کے شانہ بشانہ مزید مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں اور بلوچستان ہمیشہ پرامن رہے اور پاکستان ترقی کرتا رہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو۔ ناظرین، یہ سوالات کسی افواہ یا جذباتی بیانیے کے لیے نہیں بلکہ دہشت گردوں کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو للکارنے اور قوم کو گمراہ کرنے والوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ ناظرین، اب خاموش رہنے کا وقت نہیں۔ جو ریاست امن اور بلوچ نوجوان کے مستقبل کے خلاف کھڑا ہوگا وہ بے نقاب اور مسترد ہوگا۔ تو ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اسبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔